बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं हाफिज़ माजिद मिलाद। आज हम बात करेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ताज़ा तरीन ख़बरों के बारे में, जो कि 22 जुलाई 2022 वाले दिन जो पंजाब असम्बली में जो इलेक्शन हुआ था MPAs का, उसके हवाले से जो पटिशन दायर थी और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल उसमें आई है, उसके बारे में हम आज की 26 जुलाई 2022 के बारे में हम तज़किरा करेंगे। बात करेंगे साबिक अटॉर्नी जनरल के बयान के बारे में कि उन्होंने अपने इस केस के हवाले से क्या रिमार्क्स दिए। उसके बाद शेख रशीद साहब की एक अहम गुफ्तगू जो उन्होंने इस इलेक्शन के हवाले से, इस सारी पटिशन के बारे में जो उन्होंने अपनी राय जो थी वो आवाम के साथ शेयर की, उसके बारे में बात करेंगे। और आखिर पर हम बात करेंगे आर्मी चीफ़ का कबल अज़ वक्त तयनाती का फ़ैसला, जो कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं सदर ममलिकत पाकिस्तान, उन्होंने इस हवाले से कुछ गुफ्तगू की है। तो आगाज़ करेंगे हम आज की जो ताज़ा तरीन जो हमारी ख़बरें हैं उनके बारे में हम बात करना शुरू करेंगे कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो 3 रुकनी जो बेंच था एक, जो कि इस सारे मामले की समाअत बल्कि 22 जुलाई से पहले से लेकर जब से ये वज़ीर आला के इंतखाब का जो है अब ये सारा शोर पड़ा हुआ था, जो मामला शुरू हुआ था, इस सारे मैच के अंदर जो है वो एज एम्पायर जो काम कर रहे थे 3 जजेस थे, 3 रुकनी बेंच था। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अतया बंदयाल साहब, चीफ़ जस्टिस एजाजुल अहसन साहब जो थे, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑनरेबल जज हैं। ये सारे मामले की, इस सारे केस की जो है वो समाअत कर रहे थे। तो आज क्या हुआ कि जब सारी जरा हो रही थी तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी पार्टी जो है वो फैसला करती है कि जो MPAs हैं वो वोट किसको कास्ट करेंगे। मज़ीद उन्होंने कहा कि किसी कानूनी दलील की इस बात में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हमें अहमियत इसकी नज़र नहीं आती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जजेस का बार बार अपने ही फ़ैसले पर नज़रसानी करना, ये भी एक खुश आइंद बात इसको करार उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि जो है नून लीग के जो MPAs थे या चौधरी शुजात साहब के या जो हरीफ जो थे, उन्होंने जितने भी अपने वकला जो वहाँ पर पटिशन में उन्होंने कहा हुआ था कि हमें लार्जर बेंच का जो फ़ैसला आएगा उस पर हम जो है वो सारी समाअत का जो फ़ैसला आएगा उसको हम कबूल करेंगे, इसके अलावा हम कबूल नहीं करेंगे। इसी तहत उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो 3 रुकनी बेंच जो था उसको उन्होंने बाइकआउट कर दिया। आज जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये थी कि कल वाले जब उनके पास कोई जवाब, कोई कानूनी पहलू उनको नज़र नहीं आया, जो नून लीग के जो वकला थे उनको, तो आखिरकार जो इरफान कादिर साहब जो हैं उन्होंने बाहर आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर आकर उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बता दिया कि हम जो है हुकूमती इत्तेहाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच की मुखालिफत करते हैं और हम इसका फ़ैसला कबूल नहीं करेंगे। हम किसका फ़ैसला कबूल करेंगे कि जो हमारी मर्ज़ी के जजेस होंगे, मतलब कि वो जो है फुल बेंच तश्कील देने के बारे में उन्होंने एक पटिशन दायर की हुई थी, जिसको कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस ने कल खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इसकी फ़िलहाल ज़रूरत पाकिस्तान को नहीं है। इस पर आज भी उन्होंने एक रिमार्क्स देते हुए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते के अंदर जो सारे जजेस हैं वो अवेलेबल होंगे। तो आप सिर्फ ये चाहते हैं कि इस कानूनी तश्कील की वजह से जो वज़ीर आला की हरफ बरदारियाँ या तयनातियाँ उसको तख़ीर का सामना करना पड़े, इस वजह से उन्होंने ये सारे मामले को निपटा दिया। खैर उसके बाद जरा जो थी वो आगे मज़ीद चलना शुरू हुई। इसी के बाद उन्होंने हम बात करेंगे यहाँ पर साबिक जनरल जो है अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब जो थे, उन्होंने इस बारे में बहुत ज़बरदस्त अपनी एक राय का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नज़र सानी की अपील में वही जजेस होते हैं जिन्होंने फ़ैसला दिया हो। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो नून लीग के वकला थे, इरफान कादिर साहब जो थे, जो हरीफ वकील थे, उन्होंने ये पटिशन दायर की थी कि हम दोबारा से, उन्होंने जब बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये बात वाज़े कर दी वहाँ पर कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी जो बेंच है इसका फ़ैसला तस्लीम नहीं करेंगे। हम फ़ैसला किसका तस्लीम करेंगे? जो लार्जर बेंच बनेगा। इस पर हम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल फ़ैसला दिया था कि ये जो है लार्जर बेंच फ़िलहाल इसकी ज़रूरत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं है। तो इन्होंने आगे आकर कहा कि हम इसको नज़र सानी की जो है दरख्वास्त वो दोबारा से दायर करेंगे। इस पर जो साबिक अटॉर्नी जनरल जो हैं अनवर मंसूर साहब, उनके मैं आपको ताज़ा तरीन जो बयान है वो सुना रहा हूँ यहाँ पर कि नज़र सानी की अपील में वही जजेस होते हैं जिन्होंने
فیصلہ دیا ہو۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کل چیف جسٹس جو ہے عمر اتیاب بندیال صاحب، انہوں نے ایک ریمارکس دیے تھے عرفان قادر صاحب کو کہ آپ 3 رکنی بینچ پر لارجر بینچ کا مطالبہ کر کر ہم پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے خاصا برہمی کا اظہار کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں انور منصور صاحب کے جو کوڈنگز تھی ان کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نظر ثانی اپیل پر فل کوڈ بنے، ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے حمزہ شریف کو وزیر اعلیٰ رہنے دیا جائے۔ اور انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ ججز کی ساکھ پر اثر انداز ہونے پر توہین عدالت لگنی چاہیے۔ یہ تھے سابق اٹارنی جنرل جو تھے پنجاب انور منصور صاحب، ان کے بارے میں نے ان کے کچھ ریمارکس جو انہوں نے اس تازہ ترین صورتحال کے بارے میں جو دیے ان پر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب چلتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو سابق وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ تحریک حکومت تحریک انصاف کے گزرے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے پیج کو فکسڈ کہنا انتہائی افسوسناک ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 ووٹوں کے سازشی پرائم منسٹر جو ہیں پر بھی عدم اعتماد دلانا ہوگا۔ فوج کے بعد سپریم کورٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ نون لیگ کا پرانا ایک وتیرہ چلتا آ رہا ہے کہ یہ جب بھی جیتنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، جب یہ جیت چکے ہوتے ہیں یا جیتنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو جو لوگ ان کے حق میں جو فیصلہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ جو لوگ ان کے حق میں فیصلہ دے رہے ہوتے ہیں ان کے یہ نعرے لگاتے ہیں، لیکن جو ان کے خلاف جب ان پر مشکل وقت آتا ہے تو وہی لوگ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہوتا ہے یا ان کے بارے میں انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے فیصلے کیے ہوتے ہیں، جو ان کے حق میں نکلے ہوتے ہیں نون لیگ کے حق میں، تو جب ان کے حق میں جب برے فیصلے آنا شروع ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی ذاتیات پر اتر آتے ہیں اور ان پر ذاتی حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ آج کل ایک روش جو ہے یہ چلنی شروع ہو گئی ہوئی ہے تقریباً کل پرسوں سے 24-25 جولائی سے، کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل ججز کا بائیکاٹ کیا، ان پر اخلاقی یات جو تھی ان پر حملے کیے، انہوں نے ان کی ذاتیات پر حملے کیے۔ تو شیخ رشید کا صاحب کا جو بیان ہے وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ فوج کے بعد یہ سپریم کورٹ کو نشانہ بنائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اتحادی بتائیں کہ ان کے پسندیدہ ججز کون سے ہیں جن کا وہ فیصلہ قبول کریں گے، کیونکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 6 اپریل کی رات جب فیصلہ ہوا تھا تب انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی، انہوں نے بڑی خوشیاں منائی تھی، انہوں نے کہا تھا نون لیگ نے کہ آنریبل ججز کا فیصلہ جو ہے ہمیں منظور ہے، اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان زندہ آباد، یہ وہ اس طرح کے انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن وہی رولنگ والا کیس اگر آج ان کی آئین شکنی کے بعد ان کے خلاف جا رہا ہے تو یہ آنریبل ججز کے ذاتیات پر اتر آئے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملے کرنے پر اتر آئے ہیں۔ تو اس بات کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ہے شیخ رشید صاحب نے اپنی یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ اتحادی بتائیں کہ ان کے پسندیدہ ججز کون سے ہیں کہ جن کے وہ فیصلے تسلیم کریں گے۔ یہ اثاثے بیچ کر معیشت کو مزید تباہ کر رہے ہیں، شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ یہ اثاثے بیچ کر مملکت خداداد پاکستان کے اثاثے بیچ کر معیشت کو مزید تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب نون لیگ بھی الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ دن تک اگر دیکھا جائے تو نون لیگ جو تھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم الیکشن کے حامی ہیں، لیکن جو تھے زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور کچھ دیگر جماعتیں جو تھی انہوں نے بشمول جو MQM تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اتحادی جماعتیں جتنے بھی تھیں جو درجن بھر سے زیادہ ہیں، PDM پاکستان ڈیموکریٹک جو موومنٹ کے نام سے جو چل رہی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ فی الحال ہم الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن جو نون لیگ ہے وہ ذاتی طور پر الیکشن کی طرف جانے کی حامی تھی۔ لیکن شیخ رشید صاحب نے یہ انکشاف کر دیا ہے کہ اس وقت جو ہے نون لیگ بھی الیکشن سے بھاگ رہی ہے، کیونکہ ان کو اپنا پنجاب سے حکومت جاتی نظر آ رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے حمزہ شہباز جو ہے اس کے حلف کو برقرار کروایا جائے، اسی کو وزیر اعلیٰ جو بنا کر اس سارے معاملے کا طول کھینچا جائے۔ تو لاسٹ پر ہم بات کریں گے صدر مملکت جو ہے ان کی میڈیا ٹاک ہوئی، ایک نمائندگان جو تھے مختلف ٹی وی چینلز کے ان کے ساتھ ان کی بات ہوئی، تو اس پر صدر مملکت سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آرمی چیف کی قبل از وقت تعیناتی ہو سکتی ہے، تو اس پر صدر مملکت نے جو جواب دیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا کہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری وقت سے پہلے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے یہ بات کہی کہ وزیر اعظم کی جانب سے آنے والی 74 میں سے 74 میں سے 69 جو سمریاں تھیں وہ میں نے واپس کی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ صدارتی نظام جو ہوتا ہے
وہ کبھی بھی میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں رائج ہو، کیونکہ پاکستان میں کیا اگر کہیں پر بھی آپ جمہوری نظام کی بالادستی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر جمہوری نظام کو ہی پرموٹ کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے یہ ایک غیر سیاسی اور غیر آئینی ادارہ ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ آرمی چیف کی قبل از وقت تعیناتی کا جو معاملہ ہے یہ ابھی اجاگر ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ آنے والے وقتوں میں یہ تقریباً نومبر میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں ان کی جگہ پر پاکستان کے نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی۔ تو جو صحافی تھے انہوں نے سوال کیا کہ کیا قبل از وقت ان کی تعیناتی ہو سکتی ہے کسی اور کی، تو اس پر صدر مملکت نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ آج جو تازہ ترین جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دلائل سنے جو تھے عامر خان، سارے معاملات جو تھے ان کے دلائل سننے کے بعد انہوں نے جو فیصلہ کر لیا، آخری وکیل جو تھا اب سے تقریباً 15 منٹ پہلے اس کے دلائل سنے گئے۔ سارے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چونکہ وہاں پر پی ڈی ایم کے جو اتحادی گورنمنٹ اتحاد کے جو وکلاء تھے انہوں نے بائیکاٹ سپریم کورٹ کا اعلان کر دیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود جو معزز ججز تھے انہوں نے ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک سائڈ پر بینچوں پر بٹھا کر رکھا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فیصلے کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی صادر نہ ہو، ہم آپ سے سوال و جواب کر سکتے ہیں، آپ کی رائے کا احترام کریں گے، ہم چاہیں گے کہ آپ ان باتوں میں آپ اپنی رائے دیں، لیکن وہ جو ہے سماعت کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ ہماری اصلاح اور کیس کی اصلاح کے لیے شامل کی جا سکتی ہے اس کے اندر کچھ چیزیں۔ تو یہ سارے معاملے چلنے کے بعد ابھی جو ہے سارے جو 63A1 کا جو فیصلہ تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاملات پر جو پٹیشن دائر ہوئی تھی اس کا فیصلہ جو ہے تحریری طور پر ابھی محفوظ کر لیا گیا ہے۔ 6 بج کے تقریباً 5:45 پونے 6 بجے کا اس کو ٹائم دیا گیا ہے آنریبل ججز کی طرف سے۔ ابھی بریک ہوا ہے، تقریباً 6 بجے کے قریب دوبارہ عدالتیں کھلیں گی اور اس کا باقاعدہ جو ہے اعلان کیا جائے گا کہ پنجاب کے بلکہ پورے پاکستان کے سیاسی بحران کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے پنجاب، اس کا بحران کس طرح سے ختم کیا جائے تاکہ ملک کی معاشی حالت ٹھیک ہو اور ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائے۔ باقی مزید اچھی خبروں کے لیے، اچھی نیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، کمنٹ میں ہمیں بتاتے رہیے گا کہ کہاں پر کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔